عارضی جنگ بندی ختم، اسرائیل نے غزہ پر آگ کی بارش کر دی، 70 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج بچوں اور نوجوانوں کو ٹارگٹ کر کے حملے کر رہی ہے۔ اسرائیلی طیاروں نے رفح کراسنگ، خان یونس اور دیگر علاقوں میں آبادیوں کو نشانہ بنایا۔ امریکہ، مصر اور قطر کی ثالثی میں پھر جنگ بندی میں توسیع کی کوششیں۔ حماس کے ترجمان اسامہ حمدان کا کہنا ہے، مسئلہ کا حل جنگ بندی نہیں بلکہ اسرائیلی قبضے کا خاتمہ ہے۔ ہم نے جارحیت کے خاتمے کے لیے ایک فارمولے تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن اسرائیلی جارحیت نے سب کچھ روک دیا۔ امریکی وزیر خارجہ کا مشرق وسطیٰ کا دورہ، فلسطینی صدر سے ملاقات کی۔ امریکی وزیر خارجہ اسرائیلی صدر اور وزیر دفاع سے بھی ملے۔ ہمیں امن چاہیے، ہمیں نہ مارو۔ غزہ میں بچہ چھوٹی بہن کے ساتھ سفید جھنڈا تھامے سڑک پر آ گیا۔ بچوں نے اسرائیلی حکومت سے امن کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی بمباری کی آوازیں سن کر معصوم بچے دوڑنے لگے۔ برطانوی شہریوں کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، بریڈ فورڈ ٹاؤن ہال کے باہر شدید سردی کے باوجود مظاہرہ کیا۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے 10 دن میں پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کا اعلان، معاہدے ہو چکے، 20 سے 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی۔ یو اے ای کے کراچی میں کونسل جنرل کی پریس کانفرنس، کہا پاکستان میں سرمایہ کاری کے بہت مواقع ہیں، پہلی بار ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے، 2024 پاکستان کے لیے بہت روشن ہوگا۔ کراچی کو فری ٹریڈ زون بنائیں گے، کراچی سے وسط ایشیا کے ممالک کو برآمدات کی جائیں گی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ نے ایک اور تاریخ رقم کر لی، 100 انڈیکس تاریخ میں پہلی مرتبہ 61,691 پوائنٹس پر بند ہوا۔ کاروبار کے دوران انڈیکس میں 1,160 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ چیف جسٹس پاکستان کو دی گئی 2 شاہانہ گاڑیاں نیلام کی جائیں گی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سیکرٹری کابینہ اور چیف سیکرٹری پنجاب کو خط لکھ دیا، لکھا 2020 میں خریدی گئی 61 ملین کی مرسڈیز بینز نیلام کی جائے گی۔ پنجاب حکومت کی فراہم کردہ بلٹ پروف لینڈ کروزر بھی نیلام کی جائے گی۔ آئینی عہدوں کے لیے لگژری گاڑیاں درآمد کرنا مناسب نہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دونوں گاڑیاں استعمال نہیں کی۔ ملک کی قسمت ان 2 اشخاص کے حوالے نہ کرے جنہوں نے نفرت کی سیاست کی۔ بتایا جا رہا ہے 3 بار وزیر اعظم بننے والا 4تھی بار وزیر اعظم بن کر ملک کو مسائل سے نکالے گا۔ میرا اعتراض بزرگوں پر نہیں، آپ بزرگ ہو کر بھی ملک میں نئی سیاست لا سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو کا بلوچستان بار کی تقریب سے خطاب، بولے جانتا ہوں پاکستان میں الیکشن کیسے ہوتے ہیں، لیکن جب عوام جاگ جائے تو کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکتی۔ وقت آ گیا ہے میں اور آپ مل کر نئی تاریخ رقم کریں۔ سیاست رہے یا نہ رہے، فوج کا احترام کرنا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسفزئی کا اعلان، سابق صوبائی وزیر نے کہا فوج کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کی جائے گی۔ ہمارا مقابلہ پی ڈی ایم جماعتوں سے ہے، ملک کو پی ڈی ایم کے چنگل سے آزاد کرانا ہمارا مشن ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل ریفرنس، سابق معاون خصوصی شہزاد اکبر کے وارنٹ جاری، زلفی بخاری، ضیاء المصطفیٰ، فرحت شہزادی کے وارنٹ بھی جاری کر دیے گئے۔ چیئرمین نیب کا تمام ملزمان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ 190 ملین پاؤنڈ منتقلی کیس میں نیب نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کر دیا۔ سائفر کیس کی سماعت کل صبح 9 بجے اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے آج کی سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے لکھا چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو آج پیش نہیں کیا گیا۔ گزشتہ سماعت پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے سیکیورٹی تھریٹس پر رپورٹ جمع کرائی۔ عدالت کے 28 نومبر کے آرڈر کی روشنی میں کیس کا ٹرائل اڈیالہ جیل میں ہوگا۔ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل 7 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس گل حسن اورنگزیب پر مشتمل بینچ اپیل پر سماعت کرے گا۔ نیب کی جانب سے نواز شریف کی سزا بڑھانے کی اپیل بھی سماعت کے لیے ہائی کورٹ میں مقرر کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کا 2 صفحات پر مشتمل مختصر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے کہا نیب کے پاس نواز شریف کے خلاف کیس ثابت کرنے کے لیے دستاویزی شواہد موجود نہیں۔ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر بریت کے فیصلے کو نیب نے کہیں بھی چیلنج نہیں کیا۔
نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، جتنے مرضی ریلیف دیں، سمیع اللہ والے کیس میں سپریم کورٹ نے انہیں نااہل کا رکھا ہے۔ سپریم کورٹ کا لارجر بینچ ہی سزا ختم کر سکتا ہے۔ 5 ججز کے فیصلے ختم کرنے کے لیے 7 ججز کا فیصلہ چاہیے۔ بابر وان کہتے ہیں آئین میں لکھا ہے قومی اسمبلی کی 342 سیٹیں ہوں گی۔ الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں فاٹا کی 5 سیٹیں کس اختیار سے ختم کی گئیں؟ یہ سیدھی سیدھی صوبائی خود مختاری میں مداخلت ہے۔ ہم ہر سیٹ سے لڑیں گے اور سربراہ پی ٹی آئی خود امیدوار ہوں گے۔ دیگر جماعتیں جلسے کر رہی ہیں، پی ٹی آئی کو اجازت نہیں۔ الیکشن کمیشن بتائے پی ٹی آئی کو اجازت نہ دینے پر نگراں حکومت کے خلاف کوئی ایکشن لیا۔ پی ٹی آئی کو ورکرز کنونشن کی اجازت نہ دینے کے خلاف توہین عدالت کیس میں گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری۔ پشاور ہائی کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر اور چیف سیکریٹری کے پی کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ فیصل آباد میں ایک شخص نے بیوی اور 3 بیٹیاں قتل کر کے خودکشی کر لی۔ رجکوٹ کا طاہر بیٹے کی حادثاتی موت اور 3 لاکھ روپے قرض ادا نہ کر پانے کے باعث پریشان تھا۔ 4 صفحات پر مشتمل نوٹ میں لکھا کوئی قرض مانگے تو گھر بیچ کر ادا کر دیا جائے، بہن بھائیوں پر بوجھ نہ پڑے، اس لیے اہل خانہ کو قتل کیا۔ لاہور میں طالبات کی بس پر فائرنگ میں ملوث 6 ملزمان گرفتار۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور کی پریس کانفرنس، کہا ملزمان کے زیر استعمال گاڑی بھی برآمد کر لی گئی۔ طالبات اور بس ڈرائیور کے ذریعے ملزمان کی شناخت پریڈ کرائیں گے۔ فائرنگ کے باوجود بس کو جانے کی اجازت دینے والی انتظامیہ کے بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے دوچا ڈیم کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ 14 ملین روپے لاگت آئے گی۔ محسن نقوی نے کہا منصوبہ 2 سال سے کم عرصے میں مکمل ہوگا۔ راولپنڈی میں پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ رنگ روڈ کے علاوہ راولپنڈی کے لیے اور بھی منصوبے ہیں۔ اگلے وزیر اعلیٰ جو بھی آئیں گے امید ہے اس سے زیادہ کام کریں گے۔ موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کا ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق دبئی میں بین الاقوامی کانفرنس COP 28 سے خطاب، کہا گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو روک کر زمین کی حفاظت کرنا ہوگی۔ شاہ چارلس نے کہا دنیا موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اہم موڑ پر کھڑی ہے، قدرتی ماحول کو تباہی کی جانب سے دھکیل رہے ہیں۔ امید ہے کلائمیٹ چینج کانفرنس دنیا میں تبدیلی کا باعث بنے گی۔ متحدہ عرب امارات کے صدر نے بھی خطاب کیا۔ کانفرنس میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، ترک صدر سمیت 100 سے زائد عالمی رہنما اور مندوبین شریک ہیں۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر پاک بحریہ کے جہاز PNS رغل خلیج عدن میں تعینات۔ ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے تعیناتی کا مقصد پاکستانی تجارتی بحری جہازوں کی حفاظت یقینی بنانا ہے۔ پاک بحریہ سمندر میں امن و امان کے قیام کے لیے کمبائنڈ میری ٹائم فورسز کے تحت بھی کام کرتی ہے۔ پاک بحریہ خطے میں بحری امن و امان برقرار رکھنے کے حوالے سے اپنی قومی ذمہ داری سے بخوبی آگاہ ہے۔ امریکہ کا پھر سکھ رہنما کے قتل کی سازش پر تشویش کا اظہار۔ امریکی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے امریکی سرزمین پر سکھ شہریوں کے قتل کی سازش سنجیدہ معاملہ ہے۔ واضح کر چکے ہیں جرم کے مرتکب افراد کا احتساب چاہتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بھارتی حکومت اور خفیہ ایجنسی را سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنو کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ گرپتونت سنگھ پنو کا کہنا ہے میرے قتل سے بھی خالصتان تحریک ختم نہیں کی جا سکے گی۔ لاہور میں پھر اسموک میں اضافہ ہونے لگا۔ آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے انسدادی اسموک کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ محسن نقوی نے کہا تعلیمی ادارے، مارکیٹس، بازار، کاروباری ادارے، ریسٹورانٹس کل اور پرسوں معمول کے مطابق کھلے رہیں گے۔ 18 دسمبر سے پنجاب کے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات ہوں گی۔ کراچی کے شاپنگ مال میں آتش زدگی کا ذمہ دار کون؟ پولیس نے گرفتار 5 ملزمان کا 5 روز کا ریمانڈ حاصل کر لیا۔ ملزمان کے وکیل نے موقف اپنایا، آگ کال سینٹر کی وجہ سے نہیں لگی۔ ایس پی گلشن نے بیان کے بہانے بلایا اور گرفتار کر لیا۔ ابھی تک کسی ذمہ دار یا بلڈر کو گرفتار نہیں کیا گیا۔
जुडिशल मजिस्ट्रेट का बिल्डर्स और इंतजामिया के खिलाफ तहकीकात का हुक्म, तफ्तीशी अफसर से आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट मांग ली। सहाफी जान मोहम्मद महर के कातलों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी है। SSP शक्कर इरफान समूह के मुताबिक शिकारपुर के कच्चे में मरकजी मुलजिम शेरुल महल के मकानात और ठिकानों को मिसमार कर दिया गया। बख्तरबंद की मदद से मुलजमान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। पचास दिन गुजर गए, कराची में गुलशन मेमार से लापता 14 साल का तालिब इल्म वापस नहीं आया। वरसा और साथी तलबा का प्रेस क्लब पर एहतजाज, पुलिस से ताउन की अपील। मोहम्मद आबिद 12 अक्टूबर को सुबह 11 बजे जामिया सिद्दीका से निकला था, घर पहुंचा ना मदरसे वापस आया। कीमियाई हथियारों की सालाना कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी सफीर बतौर चेयरपर्सन मुंतखब। पाकिस्तान को पहली मरतबा कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज की सरबराही का एजाज हासिल हुआ। कीमियाई हथियारों के बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन की सालाना कॉन्फ्रेंस का दी हेग में इनेकाद किया गया। शकरगढ़ में बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात का दूसरा रोज, दुनिया भर से यात्रियों की आमद जारी। बरास्ता वाहगा बॉर्डर आए 2500 यात्रियों ने करतारपुर में कयाम किया। PCB ने वहाब रियाज के कंसल्टेंट मेंबर्स का तकर्रुर कर दिया। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल, राव इफ्तिखार अंजुम और सलमान बट चीफ सेलेक्टर के कंसल्टेंट मुकर्रर। तीनों फौरी अपनी जिम्मेदारियों का आगाज करेंगे। 12 जनवरी से न्यूजीलैंड में 5 T20 की सीरीज इनका पहला असाइनमेंट है। तीनों अरकान स्किल्स कैंप में इजाफी जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। शान मसूद की क़यादत में कौमी क्रिकेट स्क्वाड सिडनी से कैनबरा पहुंच गया। कौमी टीम 3 दिसंबर से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। टीम 6 से 9 दिसंबर तक 4 रोजा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। 3 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट 14 दिसंबर से शेड्यूल्ड है। कौमी फास्ट बॉलर हसन अली कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उस्मान ख्वाजा से मोहतात रहेंगे। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मिचेल मार्श ने कहा, होम फैंस के सामने खेलने का मुंतजिर हूं। T10 लीग में आज भी 3 मैचों का फैसला होगा। पहले मैच में न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स और नॉर्दर्न वॉरियर्स मध्य मुकाबल। टीम अबू धाबी करेगी सांप आर्मी का सामना। तीसरे मैच में चेन्नई ब्रेव्स और दिल्ली बुल्स में जोर का जोड़ पड़ेगा। लीग के सनसनीखेज मुकाबले स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। नेशनल T20 के सुपर 8 मरहले का कराची में आगाज। रावलपिंडी ने एबटाबाद और सियालकोट ने पाटा को शिकस्त दी थी। पेशावर और लाहौर वाइट्स नेशनल स्टेडियम में आमने सामने। लाहौर ब्लूज और कराची वाइट्स का मुकाबला रात 8 बजे होगा। नेशनल स्टेडियम में होने वाले मैच ARY पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी को एक और धचका। सिंध हुकूमत ने हॉकी फेडरेशन को दी जाने वाली सालाना खुसूसी ग्रांट रोक दी। वजीर खेल सिंध जुनैद अली शाह कहते हैं, सियासत में हॉकी और हॉकी में सियासत चल रही है। PHF और PCB में बैठे आला ओहदेदार इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हैं। और कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज। तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद लाइव स्केचिंग के सेशन से मुतासिर। किताबों की रूनुमाई, आलमी मुशायरे का भी इनेकाद किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस इतवार तक जारी रहेगी।